والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اگست کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ملک پاکستان کو آزادی ملی تھی۔ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص عنایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ پاکستان حضور علیہ السلام کی نظر عنایت کا ثمر ہے۔ پاکستان اولیاء اللہ کی دعاؤں، قائد اعظم کی جہد مسلسل اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کے خوابوں کی تعبیر کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے جو تہذیب ہے، ہمارا جو تمدن ہے، اس کو دوسری تہذیب اور دوسرے تمدن سے بالکل جو ہے وہ الگ بیان کیا ہے۔ اسلام نے اپنے اس مذہب اسلام کے اندر کسی دوسرے مسلک کی، کسی دوسرے مذہب کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مستعار لینا پسند نہیں کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ یہودی جو ہے وہ دستار باندھا کرتے تھے لیکن ٹوپی کے بغیر باندھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم نے ٹوپی کے اوپر دستار باندھنی ہے۔ عیسائی تھے، مانگ نکالتے تھے تو ایک سائڈ سے نکالا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے درمیان سے نکالنی ہے۔ اسی طرح یہودی آتش پرست لوگ جو تھے وہ دیگر معاملہ یا پھر داڑھی کا جس طرح معاملہ ہے، مونچھیں وہ زیادہ لمبی رکھا کرتے تھے اور داڑھیاں کٹوایا کرتے تھے۔ حضور آئے، حضور نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کرواؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک علیحدہ مذہب دیا، ایک علیحدہ مسلک دیا، ایک علیحدہ تہذیب دی، ایک علیحدہ کلچر دیا، اور اسی کا نام ہی دو قومی نظریہ ہے کہ ہمارا جو ہے مسلک، ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر دوسری تہذیبوں اور دوسرے کلچروں سے بالکل جدا گانا ہے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ اس خطۂ ارض کے اوپر ریاست مدینہ کے بعد پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ مارز وجود کے اندر آیا۔ ملکوں کے جغرافیے پہلے ہوتے ہیں، نظریے بعد میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان ایک واحد وہ ملک ہے جس کا نظریہ پہلے تھا اور جغرافیے کے لیے جدوجہد بعد میں کی گئی۔ اور خالص جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے جو ملک جو ہے حاصل کیا گیا۔ پاکستان اس وقت ہی مارز وجود کے اندر آ گیا تھا جب پہلا شخص مسلمان ہوا تھا، لیکن اس وقت پاکستان صرف ایک شخص کی چار دیواری کے اندر محدود تھا، اور بعد میں جب یہ پاکستان پھیلتا چلا گیا اور اب ایک وسیع و عریض رقبے کے اوپر جو ہے پاکستان موجود ہے، جس کے اندر میں اور آپ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ اب پاکستان کو حاصل کس لیے کیا گیا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کو
نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے قائد اعظم جس طرح ہی پاکستان جو ہے معرض وجود کے اندر آتا ہے تو غالباً 1-1.5 سال جو ہے اتنا عرصہ آپ زندہ رہے اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو مہلت نہ مل سکی، ورنہ باقاعدہ آپ یہاں پر جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر کے جاتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک سیکولر ملک کے طور پر جو ہے حاصل کیا گیا تھا، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ یہ ملک سیکولر ملک کے طور پر حاصل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ کبھی بھی حکومتی ایجنڈے تو نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اس وجہ سے کہ اگر وہ نظام مصطفیٰ نظام خلافت کو چاہتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ نظام خلافت قائم ہو جائے تو پھر ان کی آپس کی لوٹ مار ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ملک پاکستان ایک نظریاتی ایک اسلامی ملک ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے شریعت کے نفاذ کو، خلافت کے نفاذ کو جو ہے کبھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ رائج نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر نظام خلافت آ جائے گا تو پھر نظام خلافت تو ایسا ہے کہ حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بدو عرض کرتا ہے حضور اور خطبہ بعد میں ارشاد فرمائیے گا، پہلے ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ غنیمت کے جو مال آیا ہے اس میں ہر شخص کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، لیکن آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اور آپ کا جتنا بڑا وجود ہے تو ایک چادر سے تو لباس بنتا ہی نہیں، لباس جو ہے 2 چادروں کا بنا ہوا ہے، تو آپ خطبہ بعد میں دیجئے گا، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ دوسری چادر کہاں سے آئی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو کھڑا کرتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ دوسری چادر جو ہے جو میرے حصے میں آئی تھی وہ میں نے اپنے باپ کو دی تھی، تو یہ جو پورا سوٹ میرے والد محترم پہنے کھڑے ہوئے ہیں یہ جو ہے دوسری چادر جو آئی ہے وہ میرے حصے کی یہاں پر آئی ہے۔ خلافت کا نظام تو یہ ہے کہ ایک بدو کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ وقت کے خلیفہ کو جو ہے وہ روک سکتا ہے، اور پاکستان یہ کبھی مٹنے کے لیے نہیں بنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہند کی طرف جو ہے منہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہند سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور اسی کو اقبال نے اپنے لہجے میں کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ ملک پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، بلکہ قرآن کریم جو ہے یہ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا، اور پاکستان بھی جب معرض وجود کے اندر آیا تو اس دن بھی لیلۃ القدر کا دن تھا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا اللہ نے اپنے ذمہ پر لیا ہوا ہے، تو پاکستان کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان کبھی مٹنے کے لیے نہیں بنا، یہ جو ہے قیامت تک جو ہے وہ شاد اور آباد رہنے کے لیے بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملک پاکستان کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی اللہ تبارک و تعالی ان میں سے جو قابل عمل باتیں ہیں اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔